अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। तौबा इस्तग़फ़ार कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ऐसा वाक़या है जो मैंने पूरे पाकिस्तान में इससे पहले ना कभी सुना ना कभी देखा। जब तमाम डिटेल्स आप जानेंगे तो आप लोग भी यही कहेंगे कि वाकई ऐसा वाक़या पहले कभी नहीं सुना। 11 सितंबर को रात के 8 बजे एक 7 साल की बच्ची कराची के इलाके कयूमाबाद में एक मोबाइल शॉप पर जाती है। शॉपकीपर ने अपनी शॉप पर एक कंप्यूटर भी रखा हुआ है और कंप्यूटर उसने इसलिए रखा हुआ है, वो लोगों से पैसे लेता है और पैसे लेके उस कंप्यूटर के जरिए से कभी मूवीज और कभी मुख्तलिफ किस्म के सॉन्ग्स नए और पुराने लोगों को उनकी यूएसबीज में उनके मोबाइल्स में ट्रांसफर करके देता है। अब बच्ची जो जाती है इसके पास एक अदद यूएसबी है और वो यूएसबी लेकर इस शॉपकीपर के पास जाती है और जाकर उसको कहती है कि अंकल इसके अंदर 2 इंडियन फिल्में भर दें। अंकल कहते हैं अच्छा बेटा लाओ यूएसबी लेता है, सिस्टम में लगाता है और फिर जब वापस इंसर्ट करने के बाद स्क्रीन को देखता है तो जनाब हक्का बक्का, एक नजर स्क्रीन पर, एक नजर पर, एक नजर स्क्रीन पर, एक नजर पर, बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है और आगे से ये कहता है कि ये कहाँ से लाई हो, यूएसबी किसकी है? क्या मतलब कहाँ से लाई हो? मैं तो घर से लाई हूँ, मेरी यूएसबी है और अपने घर से लाई हूँ, आप मुझे बस 2 इंडियन फिल्में भरते हैं। बच्ची को अब क्या पता इसके अंदर क्या है क्या नहीं। होता कुछ इस तरह से है कि इस यूएसबी में सैकड़ों गंदी मूवीज मौजूद होती हैं, वीडियोस मौजूद होती हैं जिसमें एक ही दरिंदा मुख्तलिफ बच्चों के साथ अपनी हवस बुझा रहा है। अंकल कहते हैं मेरे ये यूएसबी अब आपको वापस नहीं करनी, अगर आपने ये यूएसबी वापस लेनी है तो घर जाओ और अपनी अम्मी को या अपने पापा को साथ लेकर आओ, फिर दूंगा। नहीं अंकल आप मुझे दे दे, मैंने आपको नहीं देनी। बहसने लगी। उसी दुकान पर यानी अपनी ही दुकान पर एक और लड़का भी था जिसको हेल्पर के तौर पर इसने रखा हुआ था। उसको कहता है जाओ जरा यार इस बच्ची के साथ इसके घर और इसके घर से इसके वालिद को या किसी बड़े को लेकर आओ। बच्ची के साथ वो आदमी जाता है, वो लड़का जाता है और जाकर उसके बाप को लेकर आ जाता है। जब बाप दुकान पर आता है तो बाप को पूछता है आप ही इसके वालिद हैं? तो बाप कहता है हाँ हाँ मेरी बेटी है, क्या हो गया तुम्हें? आगे से कहता है ये एक यूएसबी है, ये मेरे पास लेकर आई है कि इसके अंदर इंडियन फिल्में भर दो। ये यूएसबी घर से लाई है, कहाँ से लाई है? बाप कहता है नहीं हमारे घर तो यूएसबी होती नहीं, ये हमारे घर से नहीं लाई, पता नहीं किधर से ली है, कहाँ से ली है आपने यूएसबी? फिर दुकानदार ने वो यूएसबी फिर से इंसर्ट की और बाप को दिखाया तो बाप ने जब देखा कि उसके अंदर बेशुमार वीडियोस हैं और फिर बदकिस्मती कि एक वीडियो ऐसी भी थी जो इसी बच्ची की थी, इसी की बेटी की थी, उसी सेम दरिंदे के साथ जिसमें वो इस के साथ अपनी हवस बुझा रहा है। बाप हैरान परेशान हक्का बक्का। बाप ने कहा ओहो, पहले तो सर पकड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा हौसला किया और फिर इन दोनों ने बच्ची को प्यार से बिठाया और पूछा बेटा बताओ कहाँ से लाई हो? और फिर बच्ची ने सारी बात बता दी। जब ने सारी बात तफसील के साथ इनको बताई तो जनाब वो तमाम चीजें सुनने के काबिल नहीं थी, तो सुनना तो पड़ी। मैं आपको शेयर करूंगी, आप तमाम लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। अच्छी खबर मेरे पास ये है कि पुलिस ने इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। ये दरिंदा कौन है, कहाँ का रिहायशी है, क्या नाम है इसका, ये वाकई इंसान है या कोई भेड़िया है? ये यूएसबी बच्ची ने हासिल कैसे की, इसके पास कैसे आई, कहां से ली आखिर इसने यूएसबी? ये वाकया कराची का है लेकिन इसका बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है एबटाबाद से। घर में जो सरबराह हैं उनका नाम है हुमायूं और हुमायूं साहब खुद एक टैक्सी ड्राइवर हैं। एज अ ड्राइवर इनको जहां अच्छी जॉब मिलती है चले जाते हैं। हुमायूं साहब के 4 बच्चे हैं जिनमें से 3 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी की शादी हुमायूं साहब कर देते हैं एबटाबाद में। हुमायूं के 2 बेटे इस्लामाबाद में रोजगार के सिलसिले में होते हैं। एक बेटा है शब्बीर और शब्बीर 17 साल का था यानी कि 2014 में जब वो एबटाबाद से कराची चला गया अपने कारोबार के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में शिफ्ट हो गया। जब कराची गया तो वहां पर बहुत सी जगहों पर नौकरी तलाश की और आखिरकार क्रॉकरी की एक दुकान यानी बर्तनों की एक दुकान पर इसको अच्छे मुआवजे में काम मिल गया, नौकरी मिल गई और वहां पर इसने नौकरी शुरू कर दी। उसी शॉप पर एक और मुलाजिम भी था जिसका नाम था आसिफ और आसिफ भी परदेसी था, ये भी परदेसी, तो इन दोनों की बड़ी अच्छी आपस में दोस्ती हो गई, गपशप हो गई। आसिफ का एक किराए का कमरा था कयूमाबाद में, उस कमरे का आसिफ किराया देता था और वहां रहता था चूंकि परदेसी था। इसी तरह से शब्बीर भी परदेसी था, दोस्ती भी हो चुकी थी, तो शब्बीर ने भी
اپنے جو 2-4 سوٹ تھے وہ لیے اور آصف کے کمرے میں چلا گیا اور وہاں پر یہ دونوں اب مل کر رہتے تھے، کام بھی اکٹھے، رہائش بھی اکٹھی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد شبیر کو آصف کی ایک ایسی گندی ترین عادت کا پتہ چلا۔ آصف کرتا کیا تھا، وہ گندی عادت تھی کیا؟ آصف باہر سڑکوں میں، گلی میں جو کھیل رہے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، ان کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، باتوں میں لاتا ہے اور اپنے اس کمرے میں لے آتا ہے، پھر اپنی ہوس ان پر بجھاتا ہے۔ اور چپکے سے پہلے سے ایک موبائل اس نے آلریڈی سیٹ کیا ہوتا ہے جس کا کیمرہ آن ہوتا ہے تاکہ ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنتی رہے۔ میں آئی کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی، معذرت چاہتی ہوں۔ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو ایک تو کام غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری تو ویڈیو بن گئی ہے۔ ہائے ہائے، شبیر چونکہ اس کے ساتھ رہتا تھا، تو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ لت گندی عادت شبیر کو بھی پڑ گئی۔ پہلے صرف آصف کرتا تھا، اب شبیر بھی، یعنی یہ دونوں اب کرتے تھے۔ کچھ سال تو یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد ایک دن ڈمپر کے ساتھ ہٹ کیا آصف نے، اور آصف کا موقع پر ایکسیڈنٹ ہوا اور جان نکل گئی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گیا۔ اب پیچھے رہ گیا صرف اور صرف شبیر۔ شبیر کو ایسی کوئی بددعا لگی کسی کی کہ شبیر نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ پہلے تو آصف گھیر کے لے آتا تھا، ٹارگٹ کرتا تھا، کو شکار کرتا تھا، لے آتا تھا شکار اپنا اور آ کر معاملات ہو جاتے تھے۔ اب اس کو ٹارگٹ بھی نہیں کرنا آتا تھا اور پہلے کبھی کیا بھی نہیں تھا، تو یہ بے چین اندر باہر یوں پھر رہا ہوتا تھا جیسے بھوکا کتا ہوتا ہے۔ شبیر نے روزی روٹی تو پوری کرنی تھی، شبیر نے شربت کی ایک ریڑھی لگا دی قیوم آباد میں، اسی کرائے کے کمرے کے بالکل قریب، تاکہ دور آنا جانا بھی نہ پڑے۔ اور اب پھر قیوم آباد وہ بستی ہے، وہ علاقہ ہے جہاں پر صرف اور صرف غریب طبقہ یعنی لیبر رہتی ہے، مزدور رہتے ہیں، جیسے گھریلو ملازمہ ہو گئی اور یہ وہ۔ اب ماں باپ صبح چلے جاتے ہیں کاموں پہ اور بچے گلیوں میں کھیلتے رہتے ہیں، ایسی بہت سی گلیاں ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی علاقہ تھا۔ اب جو گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، سیم آصف کی طرح سے اس نے بھی ان کو بہلا پھسلا کر پیسے دے کر لے آنا اور لا کر ان کے ساتھ غلط بھی کرنی اور پھر سامنے کیمرہ لگا کر ان کی ویڈیو بھی بنانی۔ توبہ استغفار۔ یہ بھی سلسلہ سالوں تک جاری رہا۔ 2014 میں شبیر آیا تھا، اس ٹائم اس کی عمر تھی 17 ایئرس۔ اب آ گیا ہے 2025 اور شبیر ہو گیا 28 سال کا جوان، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ 10 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ موبائل کی میموری ہو گئی فل، بہت ساری ویڈیوز تھی۔ اس نے کیا کیا، یو ایس بی خریدی، انٹرنیٹ کیفے پر گیا، سارا وہ ڈیٹا جو موبائل کے اندر ویڈیوز تھیں وہ ساری اپنی یو ایس بی میں ٹرانسفر کر دی اور لے آیا، اور یہ کام اس نے خود سے کیا۔ 11 سپٹمبر کو دوپہر کے ٹائم ایک 7 سال کی بچی کو ٹارگٹ کیا، شکار کیا، بہلایا پھسلایا، لایا اور پھر اس پر اپنی پہنچائی۔ یو ایس بیز پڑی ہوئی تھی، بچی کو بس اتنا پتا تھا کہ یو ایس بی کے اندر تو گانے شانے ہوتے ہیں۔ بچی نے کیا کیا، بچی نے سوچا ایک یو ایس بی چرا لیتی ہوں، گانے بھرواؤں گی اور پھر اس میں بعد میں سنوں گی بیٹھ کے۔ جو ہو رہا تھا اس طرف بچی کی کو خاص توجہ بھی نہیں تھی اور بچی نے گھر جا کے بتایا بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یو ایس بی وہاں سے بچی نے چپکے سے اٹھا لی اور لے آئی گھر۔ رات کو جب باپ آیا تو باپ سے کہا کہ مجھے چیز کھانی ہوتی ہے، مجھے پیسے دیں۔ باپ کے پاس جتنے تھے اس نے دے دیے، پیسے اپنے پاس چھپا لیے اور پھر پیسے لے کر یہ اس موبائل شاپ والے کے پاس گئی تھی جس کا میں نے آپ کو آغاز میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اور اس کو جا کر کہا کہ یہ یو ایس بی ہے، 2 انڈین فلمیں بھر دیں، گانے بھر دیں۔ اب میں آپ کو اس باپ کی شناخت بھی نہیں کرواؤں گی اور اس بیٹی کی شناخت بھی نہیں کرواؤں گی، کیونکہ میرا ضمیر مطمئن نہیں کہ میں کسی کی شناخت کرواؤں کہ دیکھو جی ان کا یہ مسئلہ بن گیا۔ کیس چونکہ مجھے سمجھانا ہے تو میں اس لیے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوں۔ شاپ کیپر نے بندہ بھیجا تھا، گھر سے باپ آیا تھا، وہ تمام چیزیں میں آپ کو آلریڈی کلیئر کر چکی ہوں۔ اور پھر دونوں نے پیار سے اس بچی کو پوچھا اور پھر بچی نے سب کچھ بتایا تھا، اور سب سننے کے بعد 15 پر کال کی، موقع پر پولیس آئی، پولیس اسٹیشن ان کو لگتا ہے ڈیفنس کراچی، نفری آ گئی، بچی سے پیار سے آگے سٹیٹمنٹ لی اور پھر تمام معلومات اکٹھی کی، کون سا گھر تھا، کہاں جاتے تھے، کیسا آدمی تھا، اور پھر پولیس نے کامیاب قسم کی ریڈ کی اور اس ریڈ میں شربت والے شبیر کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے اور لا کر اس کی تفتیش شروع کر دی۔ جو تفتیش کی تو تفتیش میں اس نے اس بات کا اقبال جرم کیا ہے۔ طریقہ واردات جب پولیس نے پوچھا تو اس نے سارا طریقہ واردات بھی بتایا۔ 11 سال کا یہ گھنونا کھیل کب سے چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے لگا، یہ سب کچھ بتایا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ موبائل میں سے 100 ویڈیوز ہم نے لے لی ہیں اور یو ایس بی میں 170 ویڈیوز ملی ہیں، مختلف ہوئی ہیں۔
ابھی مزید ویڈیوز کو حاصل کرنا باقی ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں. چونکہ 10 سال کا یہ گھنونا کھیل ہے اور بے تحاشا ویڈیوز ہیں تو تمام ڈیٹے کو ریکور کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. ڈیٹا بہت زیادہ ہے لیکن ہم سارے کا سارا ڈیٹا ریکور کریں گے. آصف جو مر چکا ہے وہ بھی یہی کام کرتا تھا تو اس کا تو سارا ہی ڈیٹا ایسا ہے جو بھی حاصل کرنا ہے. اب یہاں پر جب ریڈ کی تھی تو پولیس کو ایک ڈائری بھی ملی تھی جو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی اور پھر جب آ کر اس کو دیکھا تو اس ڈائری کے اوپر اللہ کے بندو توبہ استغفار ہو کیا گیا. ڈائری کو کھولا تو اس کے اوپر جس دن یہ بچے کو لے کر آتا تھا اس دن کی تاریخ، بچے کا نام اور بچے کی ایج مینشن کرتا تھا، ڈائری پہ لکھتا تھا. پولیس نے اس ڈائری کی مدد سے، ویڈیوز کی مدد سے کچھ والدین کو ٹریس کیا ہے، ان کو اطلاع دی ہے. اب والدین کی سنیے. میجورٹی پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سامنے نہیں آنا چاہتے، نہ اپنی شناخت چاہتے ہیں اور مہربانی کر کے آپ بھی ہماری شناخت نہ کروائیے گا اپنی عزت بچاتے ہوئے. اور ایسے پیرنٹس جو فیس کر رہے ہیں جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائی وہ 3 ہیں. 3 پیرنٹس ایسے ہیں جو باقاعدہ طور پر ایف آئی آر انہوں نے کٹوائی ہے اور ایف آئی آر کے مدعی باپ بنے ہیں. 3 باپ 3 پرچے. اب پولیس اس پر مزید کام کر رہی ہے. بہت سی فیملیز کو بھی ٹریس کرنا باقی ہے. یہ ہے سارے کا سارا. پولیس نے پوچھا کیا تکلیف تھی تمہیں، یہ کیا تماشا تم نے کیا ہے اتنے سالوں سے؟ کہتا ہے مجھے عادت ہو چکی تھی اس سارے کام کی. پولیس نے کہا تو ویڈیوز کیوں بناتے تھے، کہیں تم بیچتے تو نہیں تھے باہر کہیں؟ تو آگے سے کہتا ہے ویڈیوز میں اس لیے بناتا تھا کیونکہ مجھے دیکھنے کی بھی عادت ہو گئی تھی. میں بعد میں بیٹھ کے اکیلے میں وہ ویڈیوز کو دیکھا کرتا تھا. توبہ استغفار. ایسی زندگی، ایسی سوچ، ایسی نیچر، اللہ موت دے دے، غارت کر دے ایسے آدمیوں کو. یہ ہے ہمارا آج کا ویلاگ، آج کی خبر. بہت بہت ہی عجیب و غریب ہے. میں نے پہلے ایسا اپنا صحافی کیریئر میں ایشو نہیں دیکھا. مجھے صرف اور صرف جو جاننا ہے، نہ مجھے ویڈیو دیکھنی ہے، خبریں جتنی آ چکی، ڈیٹیلز آ چکی وہ ہم دیکھ چکے. اس پر پولیس بڑی سیریس ہو کے کام کریے. جاننا یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے بچے جو آپ پیدا کر کے گلی میں چھوڑ دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، آپ لوگوں کو گھر آ کے نہیں بتاتے تھے؟ بتاتے تھے تو کیا آپ خاموش رہے؟ اور اگر نہیں بتاتے تھے تو اس قدر لاپرواہی؟ تھوڑا سا خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، اپنے بچوں پہ تربیت دیں. روٹی آپ نے ان کو نوکریاں کر کے پوری کر کے دینی ہے، آپ دے رہے ہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. توبہ استغفار. اللہ ہی معاف کرے، ہمارے حال پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.